السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ. ایک تیری آرزو چوتھی قسط. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ اریب شاہ پر جھکی ہوئی تھی جب شاہزیب کی آواز پر ایک دم سے بھوکلا کر کھڑی ہو گئی. اریب نروس ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا. کچھ نہیں، میں کومل سے کہہ رہا تھا کہ میری ٹانگیں دباؤ، مگر یہ مان ہی نہیں رہی تھی. اریب کے جواب سے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی اسے اپنے اور کومل کے تعلق کے بارے میں بتا چکا ہے، مگر پھر بھی اس سے مزید وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو رہا تھا. شاہزیب کی خشمگی نگاہیں اسے اپنے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. تم اب بچے نہیں رہے ہو اریب، ایسی فضول حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی. اس نے اریب کو ڈانٹا تھا، مگر انسلٹ کومل کو محسوس ہوئی تھی. وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑا نہ ہوتا تو وہ فوراً وہاں سے کھسک جاتی، مگر اب پتھر کا بت بن کر وہیں کھڑے رہنا اس کی مجبوری تھی. اب تم بھی جاؤ میڈم، شریف لڑکیوں کو ہر وقت دوسروں کے گھروں میں تانکا جھانکی زیب نہیں دیتی. کتنا روب تھا اس کی آواز میں. کومل کا چہرہ اپنی اس درجہ توہین پر غصے سے سرخ ہو گیا تھا. وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ آپ کو دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا زیب دیتا ہے، مگر جانے کیا سوچ کر چپ رہی تھی. اس روز گرین ہاؤس سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی انسلٹ اور اریب کی بزدلی پر بہت دیر تک روتی رہی تھی. اگلے پورے ایک ہفتے تک اریب اس کی منتیں کر کر کے تھک گیا تھا، مگر نہ تو وہ گرین ہاؤس گئی تھی نہ اس نے اس سے کلام کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیمار پڑ گیا. مسز یاور اس کی مما کے پاس روزانہ شام کو ایک ضرور چکر لگاتی تھیں. ان دنوں ربائشہ بھی ہاسٹل سے آئی ہوئی تھی. وہ روزانہ ناشتے سے فارغ ہو کر اس کا دماغ کھانے پہنچ جاتی تھی. اریب کے حال کی خبر بھی اس کے ذریعے تو اس تک پہنچی تھی. اس روز وہ زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گرین ہاؤس لے کر گئی تھی. بے شرم لڑکی، میرا بھائی تمہاری وجہ سے بستر پر پڑا ہے. شاہزیب بھائی کے ساتھ بھی خوب جنگ ہوئی ہے. اس کے اوپر سے تم اسے مزید ٹیز کر رہی ہو. آخر حال تو دیکھو اس کا. تیز تیز چلنے کے ساتھ ہی وہ بڑبڑا رہی تھی. کومل کا اپنا دل اس کے پہلو میں مچل رہا تھا. اریب شاہ سے ملے اور اسے دیکھے بغیر 8 دن جیسے اس نے بتائے تھے صرف اسی کو پتہ تھا. راتوں کی نیند اڑی تھی تو پیٹ کی بھوک بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی. پورے ایک ہفتے کے بعد وہ اریب شاہ کے سامنے آئی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی. ہلکی ہلکی بڑھتی ہوئی شیو، پیلا زرد چہرہ، بے ترتیب بکھرے بال اور حد درجہ کمزور سراپے کے ساتھ شدت سے کھانستا وہ شخص اسے پہلے ہی نظر میں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. اسے لاؤنج میں صوفے پر لیٹا دیکھ کر وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی. اریب بھی اسے اپنا سامنے دیکھ کر چونکا تھا، مگر ناراضی کے اظہار کے طور پر دوسرے ہی لمحے منہ پھیر لیا. مر گیا اریب، اب کیا لینے آئی ہو؟ اریب سوری. اس کے دل پر اس کے الفاظ سے گھونسا لگا تھا، مگر اریب نے پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا. تمہاری سوری سے میرا درد، میری اذیت کم نہیں ہو سکتی. اگر تم مجھ سے دور رہ کر خوش رہ سکتی ہو تو میں بھی تمہارے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں. اریب، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں. اس نے تڑپ کر فوراً وضاحت کر دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ رخ پھیرے کھڑے رہا تھا. تب اس نے مدد طلب نگاہوں سے ربائشہ کی جانب دیکھا، مگر وہ بھی بے نیازی سے کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئی تھی. اریب، پلٹ کر دیکھو تو صحیح، کیا میرا حال تم سے بچھڑ کر بے حال نہیں ہوا؟ اس کا لہجہ بھیگا تھا. تب اریب نے پلٹ کر بھرپور نگاہ اس کے اداس سراپے پر ڈالی تھی. بہت بری ہو تم کومل، قسم سے بہت زیادہ بری ہو. اسے بھی اس کے حال کا اندازہ ہو گیا تھا. وہ خود کہاں ناراض رہ سکتا تھا اس سے. کومل ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی. مجھے تمہیں تھینک یو بولنا تھا. کیوں؟ اپنے پورٹریٹ کے لیے. بہت خوبصورت تصویر پرنٹ کی ہے تم نے، مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے؟ نہیں. اور اب تمہارا وہ کھڑوس بھائی دوبارہ تو نہیں آئے گا نا یہاں؟ نہیں، انہیں بڑی ماں نے ملک سے باہر بھیج دیا ہے. ویسے تمہارے بھائی کے ساتھ بڑی گہری فرینڈشپ ہے ان کی. اریب کے لہجے میں اب بھی اس کے لیے احترام ہی تھا. کومل چڑ سی گئی. گولی مارو اسے، مجھے تو شکل سے ہی بدماش لگتا ہے. وہ کھل کر ہنسا تھا. اس کے کمنٹس پر کومل اسے منہ چڑھا کر رہ گئی. ایسی بات نہیں ہے چڑیل، لڑکیاں آگے پیچھے پھرتی ہیں بھائی کے، مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں دیتے. شاید
اسی لیے انہیں میرا تم سے کلوز ہونا برا لگا تھا۔ تمہیں ان کا مجھے ڈانٹنا برا نہیں لگا؟ لگا تھا، مگر غلطی تو میری ہی تھی۔ پھر وہ بڑے ہیں مجھ سے، تمہارے سامنے ان سے بدتمیزی کرتا کیا میں اچھا لگتا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن دوبارہ ایسی کوئی بات ہوئی تو میں زندگی بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ دیکھنا شکل، اب میں ایسی نوبت آنے ہی نہیں دوں گا۔ وہ صلح کے موڈ میں تھا، لہٰذا کومل بھی زیادہ دیر تک اس سے خفگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی تھی۔ اگلے بہت سے دن انہوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے روتے مناتے ہنسی خوشی بسر کیے تھے۔ سردیاں رخصت ہو رہی تھیں اور گرمی اچھی خاصی پڑنے لگی تھی۔ ربائشہ اپنے پیپرز دے کر بالکل فارغ تھی، لہٰذا اب اریب اور کومل کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گرمیوں کی بھری دوپہر میں لوڈو، کیرم اور شطرنج کھیلتے ہوئے گزرتا۔ تینوں کھیل کے دوران ایک دوسرے کی بے ایمانی پر بچوں کی طرح جھگڑا کرتے تو مسز یاور انہیں پیار سے ہلکے سے ڈانٹ پلا کر رہ جاتی۔ اریب اپنی جیت پر کبھی انہیں سموسے کھلاتا تو کبھی برگر اور آئس کریم، اور وہ دونوں اس سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے جان بوجھ کر روز ہار جاتی تھیں۔ اس روز اریب گھر پر اکیلا تھا۔ مسز یاور اور ربائشہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ملنے کی غرض سے گئی ہوئی تھی۔ کومل دوپہر کا کھانا کھا کر نفیسہ بیگم کے سونے کے بعد معمول کے عین مطابق اپنے سارے کام سمیٹ کر گرین ہاؤس کی طرف چلی آئی تھی۔ اریب لاؤنج میں صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ گرمی کے باعث اس نے شرٹ اتار کر بنیان پر ہی گزارا کر رکھا تھا۔ وہ اسے لاؤنج میں دیکھ کر سیدھے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ہیلو باس، کیا ہو رہا ہے؟ اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ اریب صوفے پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو کتنے مزے کی مووی لگی ہے۔ مجھے نہیں دیکھنی مووی، کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ اچھا پڑھ لوں گا، تم بیٹھو تو صحیح۔ اب کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر کومل کو اپنے قریب صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ سنسان دوپہر اور بھرے گھر میں اکیلے پن نے اس کے خوابیدہ جذبات کو ایک دم سے ابھار دیا تھا۔ تاہم کومل کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی۔ کومل، تمہیں پتہ ہے رات میں نے کیا خواب دیکھا؟ وہ اٹھ کر سامنے والے صوفے پر ٹک گئی تھی جب اس نے پرشوق انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ روب سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی، نہیں پتا۔ تم یہ بتاؤ آنٹی اور ربائشہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے کوئی کام ہے۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، ماما صدیقی انکل کی طرف گئی ہیں ان کی عیادت کرنے۔ اس کا موڈ ایک منٹ میں بن گیا تھا، تاہم کومل اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، شام کو چکر لگاؤں گی۔ نہیں، آج تم اگر میری اجازت کے بغیر یہاں سے چلی گئیں تو یاد رکھنا کومل، میں زندگی بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ وہ ضد میں آیا تھا۔ کومل اس کے بگڑے تیور دیکھ کر اچھی خاصی حیران رہ گئی تھی۔ اریب، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوا، تمہارے جانے کے بعد ہو سکتا ہے خراب ہو جائے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے میڈم، تم مجھے اور میری خواہشوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ کتنے ماہ ہو گئے ہماری فرینڈ شپ کو، تمہاری اجازت کے بغیر میں نے آج تک کبھی تمہارا ہاتھ بھی نہیں پکڑا۔ اس کے باوجود تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ خود تو پتھر کی ہو، مجھے بھی پتھر کا ہی سمجھ رکھا ہے تم نے۔ تمہیں کیا پتا کتنی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، مگر میں نے تمہارے سوا کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تم سے ملنے کے بعد سارے مشاغل ختم کر دیے۔ دن رات، خواب اور حقیقت میں تم ہر جگہ چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہو۔ سچ کہتا ہوں کومل، آج کل راتیں عذاب بن گئی ہیں میرے لیے۔ ہلکی سی سرد آہ بھر کر اس نے کہا تھا، اور کومل جیسے ٹرانس کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ کومل، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ٹوٹ کر پیار کروں، اتنا پیار کروں کہ تم میری ذات میں گم ہو کر مدہوش ہو جاؤ؟ وہ شخص جو اپنے ظاہری حسن میں بے مثال تھا، اب اس کے بے حد قریب آ کر دھیمے لہجے میں اپنے جادوئی الفاظ کے ساتھ اس کی سادہ سی ذات کے گرد اپنے حصار مضبوط کر رہا تھا، اور وہ کسی بے بس رعایا کی طرح دماغ کی ہزار پھٹکاروں کے باوجود دل کی ادھم مچاتی دھڑکنوں سے ہار مانتی جا رہی تھی۔ کومل، تم میری ہو نا؟ ہاں۔ اس کے سحر انگیز حصار میں مقید باقاعدہ اس کی مقناطیسی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے وہ خود اپنی ذات پر جیسے اپنے اختیار کھو بیٹھی تھی۔ تبھی اریب نے اپنے مضبوط گرم ہاتھ اس کے نازک کندھے پر دھرے تھے۔
جس کا پورا وجود ان لمحوں میں جیسے برف ہو رہا تھا۔ سر سے پاؤں تک تم پر صرف میرا اختیار ہے نا؟ اس کے ہاتھ پسلے تھے، جبکہ کومل خشک ہوتی سانسوں کے ساتھ جیسے اس کے سرگوشیانہ لہجے کی گرفت میں جکڑتی جا رہی تھی۔ اریب پلیز، نہیں اب کچھ مت کہو پلیز۔ وہ اس سے زیادہ بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اس نے اس کے گداز لبوں پر ہاتھ رکھا تو کومل اپنی رہی سہی احتجاج کی کوشش بھی گنوا بیٹھی۔ وہ اس کے وجود پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کر رہا تھا، ہر انجام، ہر خوف سے بے نیاز ہو کر، اور کومل جیسے موم بن کر پگھلنے کو بے قرار ہو گئی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ جذبات کا یہ طوفان ان دونوں کی زندگی میں ہی مسائل کا انبار لگا دیتا، اچانک نفیسہ بیگم کسی غیبی فرشتے کی مانند وہاں چلی آئی تھی۔ نگاہ کے سامنے اس وقت جو منظر انہیں دیکھنے کو ملا تھا، اس منظر نے محض چند لمحوں میں ان کی بصارتوں کو صرف پتھر ہی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پاش پاش ہو کر بکھر بھی گئی تھی۔ وہ بیٹی جس کے کردار کی مضبوطی پر انہیں فخر ہی نہیں غرور بھی تھا، اس وقت اسی بیٹی کا وجود ایک قطعی غیر محرم شخص کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ دل و دماغ اچانک صدمے کی گرفت میں آئے تھے۔ انہیں یہ سوچ کر ہی ہول پڑ رہے تھے کہ اگر آج وہ اچانک اسے گھر میں موجود نہ دیکھ کر ادھر نہ آتی تو کیا ہوتا؟ اگر وہ چند منٹ لیٹ ہو جاتی تو؟ اس روز کومل کو بازو سے پکڑ کر گھر لانے کے بعد انہوں نے اتنا پیٹا کہ خود ان کے ہاتھ جواب دے گئے تھے۔ انہیں اپنی بے خبری اور اپنی بیٹی کے فریب کا سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ اس روز وہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے مار کر بنا کسی کو بتائے دفن کر دیتی۔ گھر میں سب سے چھپانے کی کوشش کے باوجود وہ کسی سے بھی کچھ بھی چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ اگلے ہی روز مسز یاور اریب کا پروپوزل لے کر آئیں تو انہوں نے فوراً ان کا پروپوزل ریجیکٹ کر کے انہیں مایوس لوٹا دیا۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اریب کے ساتھ ساتھ انہیں اور ان کے شوہر کو بھی اٹھا کر گرین ہاؤس سے کہیں دور پھینک آتی۔ انہیں خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اریب کو گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا، کیوں اپنی بیٹی پر اندھا اعتماد کر کے اس کی حرکتوں سے بے خبر رہیں، جبکہ وہ جانتی تھیں کہ خدا کی بارگاہ میں اولاد کی صالحہ تربیت کے ساتھ ساتھ اولاد کے اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے معبود حقیقی کو کیا جواب دیں گی؟ اریب کا حال ان دنوں دیکھنے کے لائق تھا۔ بھری گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر میں روزانہ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر وہ سڑک کے اس پار کومل کے کمرے کے سامنے اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار کھڑا رہتا تھا، مگر نفیسہ بیگم اسے اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیتی تھی۔ اب رات میں وہ اس کا بستر بھی اپنے بستر کے ساتھ ہی لگاتی تھی، جبکہ آفندی صاحب عدنان کے کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ شاہزیب یزدانی جب پاکستان واپس آیا، عدنان نے اس سے کومل کی جلد شادی کا تذکرہ کیا تو اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ اسے جتا دیا کہ اس کی ماں کومل کو اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتی ہیں۔ گویا یہ بات جھوٹ تھی، مگر اپنی انا کی تسکین اور دل کو آباد کرنے کے لیے اس نے یہ موقع ہاتھ سے گنوانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نفیسہ بیگم اور آفندی صاحب کو بھی عدنان نے ہی راضی کیا تھا۔ عام حالات میں شاید اس رشتے پر کچھ سوچ و بچار کی جاتی، مگر ان دنوں تو نفیسہ بیگم ایک دن بھی کومل کو اپنے گھر میں رکھنے کی حامی نہیں تھی، لہٰذا تھوڑی سی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے نہ صرف کومل کی نسبت شاہزیب سے طے کر دی، بلکہ شادی کی ڈیٹ بھی ساتھ ہی فکس کر دی۔ کومل نے نہ صرف اپنا اعتبار کھویا تھا، بلکہ اپنے محبوب سے دائمی جدائی کی سلیب بھی چڑھ رہی تھی۔ اریب کا حال دیکھ کر اس کے اندر بغاوت نے جنم لیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ سوچ سر اٹھا رہی تھی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں لڑکے لڑکی کا تنہائی میں ملنا قطعی اتنی معیوب بات نہیں کہ اس پر یوں حشر اٹھا دیا جائے۔ نہ ہی اسے اس معاملے میں اریب کا کوئی قصور دکھائی دے رہا تھا، لہٰذا اسے روڈ پر سرسری سا دیکھنے کے بعد اس نے نہ صرف شاہزیب سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر اریب کے ساتھ اس کا نکاح نہ کیا گیا تو وہ ان سب کے منہ پر کالک مل کر اس کے ساتھ رات میں گھر سے بھاگ جائے گی۔ نفیسہ بیگم کو اس کی جرات و بے حیائی نے مزید چراغ پا کیا تھا۔ اریب کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ مسز یاور اور حیا صاحب ایک طرف ہاسپٹل میں اپنے لاڈلے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے تو دوسری طرف نفیسہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ منت کر رہے تھے کہ وہ کومل کا رشتہ اریب سے طے کر کے اس کی زندگی بچا لیں، مگر نفیسہ بیگم کسی طور پر مانتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاہزیب کا رشتہ بھی انہوں نے اسی شرط پر قبول کیا تھا کہ کومل کا شادی کے بعد یاور فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بیٹے نے اس گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔
ربائشہ کے فائنل ایئر کے امتحانات سر پر تھے، مگر اس کے باوجود وہ پڑھائی کو پسے پشت ڈال کر کومل سے رابطے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنے لاڈلے بھائی کی خوشی اور زندگی کے لیے وہ رو رو کر اس سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے گھنٹوں نفیسہ بیگم کی منت کرتی رہی تھی، مگر نفیسہ بیگم کا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ اریب کی طبیعت بگڑی تو پھر بگڑتی ہی چلی گئی۔ کومل کا اپنا حال دیکھنے کے لائق ہو گیا تھا۔ ہفتوں منہ دھوتی نہ کپڑے بدلتی تھی۔ شاہزیب اریب کی مکمل دیکھ بھال کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھ سکا۔ شادی کے دن سر پر آ گئے تھے جب اس نے اریب کی حالت کے پیش نظر ڈیٹ آگے بڑھانے کی ریکویسٹ کر دی، مگر نفیسہ بیگم چونکہ عدنان کے لیے سامیہ کا ہاتھ مانگ چکی تھی اور یوں ان کے 2 گھروں میں تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، لہٰذا انہوں نے شاہزیب سے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مقررہ ڈیٹ پر شادی نہیں کر سکتا تو صاف انکار کر دے، وہ کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لیں گے۔ تبھی اسے ان کی ضد کے سامنے سر جھکانا پڑا تھا، کیونکہ اگر وہ اریب کے لیے قدم پیچھے بھی ہٹاتا تب بھی نفیسہ بیگم کسی طور پر اریب کے لیے راضی نہ ہوتی، اور پھر کومل کو کھو دینا اس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ کومل اس تمام عرصے کے دوران ایک زندہ لاش بنی بس رو رو کر خدا سے اریب کی زندگی کے لیے دعا مانگتی رہتی تھی۔ 5 وقت کی نماز کی مقررہ اوقات میں ادائیگی کے ساتھ ساتھ اب وہ تہجد کی ادائیگی بھی پابندی کے ساتھ کرنے لگی تھی۔ ہر نماز کے بعد دعا میں اس کا اللہ سے صرف ایک ہی تقاضا ہوتا تھا کہ یا اللہ میرے اریب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اس کی زندگی کی حفاظت فرما، مگر اس کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہو سکی تھیں۔ جس روز اس کی مہندی تھی، اس روز سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو اس نے چھپ کر ربائشہ کو کال کی۔ اسی روز ربائشہ نے اس سے رو رو کر کہا تھا، صرف ایک بار اریب سے مل لو کومل، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، میرا بھائی مر جائے گا، اسے اس کے چھوٹے سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ مگر وہ اس کے لیے رونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اس گناہ کی سزا بھگت رہی تھی۔ اور پھر اگلے روز اس کے نکاح کے بعد رخصتی سے قبل ہی اس شخص نے اپنی سانسیں ہار دی تھیں، جس کی محبت اب عشق کا روپ دھار کر اس کے روم روم میں بس گئی تھی۔ اریب شاہ کی موت کی خبر نے اس کے گھر میں سناٹا بکھیر دیا تھا۔ بھری دوپہر میں اس کی صرف جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں اس کے گھر کے سامنے بے قرار کھڑے رہنے والا شخص اس کے کسی اور سے منسوب ہوتے ہی زندگی سے روٹ کر ایمبولینس میں ٹھیک اسی جگہ آ کھڑا ہوا تھا جس جگہ وہ کبھی زندہ ہوتے ہوئے آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ گرین ہاؤس میں کوہرام مچ گیا تھا۔ مسز یاور غش کھا رہی تھیں، بے جان پڑے اریب شاہ کی پیشانی اور ہاتھ چومتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ربائشہ پر بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے، جبکہ یاور صاحب اپنے جوان بیٹے کی میت کے پاس نم آنکھیں لیے یوں کھڑے تھے گویا ان کی عمر بھر کی کمائی ہی لٹ گئی ہو۔ کومل کا دل اس روز بہت گھبرا رہا تھا۔ گھر میں بکھرنے والے سناٹے اور سامنے روڈ پر گونجتی ایمبولینس کی مخصوص آواز نے اس کے اندر جیسے کسی شک کو رقم کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر تازہ مہندی لگی تھی، جبکہ اعصاب مسلسل نیند کی گولیاں نگل نگل کر اس قدر شل ہو رہے تھے کہ اسے نکاح نامے پر اپنے دستخط کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ عدنان نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر جہاں جہاں ضروری تھا وہاں وہاں اس کے سائن کی جگہ انگوٹھا لگوا دیا تھا۔ عزت دار اونچی ناک کے خوف میں مبتلا ان لوگوں نے پھر ایک اور محبت کا قتل کر دیا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر لپکتے ہوئے کھڑکی میں آئی تو سامنے سڑک کے اس پار شاہزیب یزدانی کو اریب شاہ کی لاش نکالتے دیکھ کر ایک لمحے میں برف کی ہو گئی۔ وہ شخص جو اپنی وجاہت اور سادگی میں کوئی مثال نہیں رکھتا تھا، وہی شخص اس جیسی ایک عام سی لڑکی کی محبت میں زندگی سے ہاتھ چھڑا کر موت کی تاریک وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ اس لمحے کومل کو نہ اپنی بصارتوں پر یقین آ رہا تھا اور نہ سماعتوں پر۔ وہ چلائی تھی، جانے کیسے حلق سے آواز نکال کر اس نے اریب شاہ کو پکارا تھا، مگر اب وہ اس کی صداؤں سے بہت دور جا چکا تھا۔ نہیں اریب، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بلک بلک کر چلاتے ہوئے اس نے اپنے چوڑیوں بھرے ہاتھ دیوار پر دے مارے تھے۔ خوبصورت کلائیاں دیکھتے ہی دیکھتے خون سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اپنی بے بس محبت کا بین کرتے ہوئے اس نے خود ہی اپنا چہرہ نوچ لیا تھا، مگر وہاں اس کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ساری پابندیاں ختم ہو گئی تھیں، صرف ایک شخص کے پلکیں موند لینے سے ضد اور انا کے سارے طوفان تھم گئے تھے۔ اپنی شوق باتوں اور چنچل حرکتوں کے ساتھ بار بار اس کے تصور میں آتا وہ اس کے اندر تک ویرانی ہی ویرانی بکھیر گیا تھا۔ اس روز شاہزیب نے پہلی بار کسی مسلمان عورت کو سج سنور کر اپنے محبوب کے ستی ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
اریب شاہ اس دنیا سے کیا گیا، وہ تو جیسے جینا ہی بھول گئی۔ رنگوں اور کاغذوں کے ساتھ جو اس کا گہرا تعلق تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اریب شاہ کے کتنے ہی پورٹریٹ ادھورے رہ گئے۔ مسلسل 2 روز تک بے ہوش رہنے کے بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس کی محبت کی اجڑی نگری کا قافلہ گزر چکا تھا، اور اب اس قافلے سے اٹھتی دھول اس کی سانسیں الجھا رہی تھی۔ وہ شخص جس نے پہلی مرتبہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دی تھی، اس کے ہوش میں آنے تک منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ اس وقت کومل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر کہنے والے شاید یہ نہیں جانتے کہ جس ہستی کے دم سے آپ کی زندگی کا دیا روشن ہو، اگر وہی ہستی نہ رہے تو پھر جینے والوں کی طرح جیا بھی نہیں جاتا۔ اسے بھی اب یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ عدنان کا رشتہ جہاں پہلے طے کیا ہوا تھا وہاں سے جواب آ گیا تھا۔ تبھی نفیسہ بیگم نے سامیہ کا ہاتھ مانگ لیا، اور اب وہ اس کی بھابھی بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں آ گئی تھی، جہاں کومل کے لیے اب زندگی کی کوئی رمق دمق باقی نہیں رہی تھی۔ اریب شاہ کے سویم کے بعد جانے کیسے اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالے وہ گرین ہاؤس آئی تھی۔ ارادہ مسز یاور اور ربائشہ سے مل کر اپنا درد بانٹنے کا تھا، مگر مسز یاور نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ آگے بڑھی تو انہوں نے نفرت آمیز لہجے میں ربائشہ سے کہہ دیا، اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ ربائشہ اب یہاں اس کی منحوس صورت سے پیار کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ وہ تڑپی تھیں۔ مسز یاور کے الفاظ نے اس کا دل مسل ڈالا تھا، مگر انہیں حق پر سمجھتے ہوئے وہ واپس نہیں پلٹی۔ تبھی ربائشہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی رو رو کر خوب سرخ ہو رہی تھیں۔ اب کیا لینے آئی ہو یہاں؟ جاؤ، جا کر اپنی شادی کی خوشیاں مناؤ۔ میرا بھائی تو ترستا چلا گیا، اب ہمارے درد کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ جاؤ کومل، اب یہاں تمہیں جاننے والا کوئی نہیں رہا۔ حقارت سے پر اس کا لہجہ مسز یاور سے کسی طور پر کم نہیں تھا۔ موت کی تکلیف بھلا اس لمحے کی اذیت سے کیا کم ہونی تھی؟ وہ لوگ شاید وہاں سے کوچ کر رہے تھے، تبھی پیکنگ کی جا رہی تھی۔ کومل کے لیے وہاں مزید کھڑے رہنا ممکن نہیں رہا تھا، سو اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتی چپ چاپ واپس چلی آئی۔ اپنے کمرے میں مسلسل خواب آور گولیوں کے زیر اثر سو کر دن رات پورا کرنے سے وہ اکتا گئی تھی۔ کتنی ہی راتیں اس نے صبح فجر تک کھڑکی میں کھڑے ہو کر گرین ہاؤس کے ویران پڑے ٹیرس کو تکتے ہوئے گزاری تھی۔ محبت کے انہونے انجام نے اس ہستی کھیلتی زندہ دل لڑکی کو بے موت مار ڈالا تھا۔ 3 دن بنا وہ کچھ کھائے پیے بے ہوش پڑی رہتی تھی۔ کپڑے تو اس وقت تک تبدیل نہ کرتی تھی کہ جب تک اسے خود اپنے وجود سے گھن نہ آنے لگتی۔ چند دنوں میں وہ اتنی بدل گئی تھی کہ خود اس کے گھر والوں کے لیے بھی اسے پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ اریب شاہ کی موت کے ٹھیک 2.5 ماہ بعد شاہزیب یزدانی اس کی رخصتی کروا کر اپنے آبائی گاؤں یوں لایا تھا جیسے لوگ کسی کی میت کو سجا سنوار کر لاتے ہیں۔ اس کی زندگی کا حصہ بننے والی وہ لڑکی اس لڑکی سے قطعی مختلف تھی جس سے پہلی نظر میں ہی اس کے دل کو چھونے کا اعزاز حاصل ہو گیا تھا۔ اپنی شادی کی پہلی رات میں اس نے کومل کو سفید لباس میں ملبوس تمام رات جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے اور اس کے حضور گڑ گڑا کر جانے کون کون سی دعائیں مانگتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے جذبات سمجھتا تھا، اسے اس کے درد کا بھی بھرپور احساس تھا، لہٰذا حقیقی معنوں پر اس پر ترس کھاتے ہوئے اس نے اپنے احساس و جذبات کا گھلا گھونٹ دیا تھا۔ نفیسہ بیگم خود نہ کہتی تو وہ شاید اب بھی اس کی رخصتی کے لیے عملی قدم نہ اٹھاتا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، مگر کومل نے اسے اس کے عہد کی پاسداری کرنے میں بھی ناکام ٹھہرا دیا تھا۔